بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام امجد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کی باتیں۔ ناظرین، قرآن مجید آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس دور میں نہ جدید سائنس موجود تھی، نہ فلکیات کے آلات اور نہ ہی ٹیکنالوجی آج کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید انسان کو بار بار کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کتاب صرف عبادات ہی نہیں بلکہ علم، حکمت اور حقائق سے بھری ہوئی ہے۔ آج جدید سائنس جس نظریے کو بگ بینگ تھیوری کہتی ہے، اس کے مطابق کائنات کی ابتدا ایک نہایت گرم اور انتہائی گھنے نقطے سے ہوئی۔ یہ نظریہ سب سے پہلے 1927 میں بیلجیم کے سائنسدان جارج لومیٹر نے پیش کیا۔ بعد میں 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے اپنے مشاہدات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد 1965 میں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن دریافت کی، جس نے بگ بینگ تھیوری کو مضبوط سائنسی بنیاد فراہم کی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ حقیقت صدیوں پہلے بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ اسی طرح سورۃ الذاریات کی آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور بے شک ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کائنات صرف بنی ہی نہیں بلکہ آج بھی پھیل رہی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے سائنس نے 20ویں صدی میں دریافت کیا۔ یہ سب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے، جو ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی رکھتا ہے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے قرآن مجید کی سچائی اور اس کے معجزات مزید واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل دلیل کی باتیں کو سبسکرائب کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم مل کر قرآن مجید کی سچائیاں اور دلائل سیکھتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔